پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت میں مین سٹریم میڈیا تو مودی سرکار کی پوری طرح سے قابو میں ہے۔ اب دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت سوشل میڈیا پر قدغن لگا رہی ہے۔ اس حوالے سے فروری میں مودی حکومت نے انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق نئے قوانین متعارف کرائے تھے جو اب رنگ دکھا رہے ہیں۔ نئے قوانین پر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں سوشل میڈیا چاہے وہ فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، واٹس ایپ ہو یا ٹویٹر ہو، سب کی آزادی چھن جانے کا خدشہ ہے۔ اس کی حالیہ مثال میں مودی حکومت نے بھارت میں ٹویٹر کا تو کچوبر ہی نکال دیا ہے۔ کمپنی پلیٹ فارم پر موجود ڈیٹا اور اس حوالے سے جواب دہی سے متعلق اس کا استثناء ختم کر دیا گیا ہے۔ نئے قوانین سے پہلے ٹویٹر کو کسی تھرڈ پارٹی انفارمیشن اور اپنے پلیٹ فارم پر موجود ڈیٹا سے متعلق جواب دہی سے استثناء حاصل تھا۔ اس سال فروری میں بھارتی حکومت نے فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کو نئے آئی ٹی قوانین پر عمل درآمد کرنے کا کہتے ہوئے 3 ماہ کا وقت دیا تھا۔ آپ کو ایک گریوانس ریڈریسل میکانزم رکھنا پڑے گا۔ Who shall register the grievance within 24 hours and disposal in 15 days. If there are complaints against the dignity of users, particularly women, you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made. The social media platforms, upon being asked either by a court order or by the government authority, will be required to disclose the first originator of the mischievous tweet or message, as the case may be. You'll have to have a chief compliance officer resident in India, responsible for ensuring compliance of the acts and the rules. Second, a nodal contact person resident in India for having 24/7 coordination with the law enforcement agencies. You must publish a monthly compliance report کہ آپ کے پاس کتنے کمپلینٹس آئے، آپ نے ان پر کیا کارروائی کیا اور کیا ریڈریسل کیا۔ ٹویٹر پر الزام ہے کہ کمپنی نے نئے قوانین پر عمل نہیں کیا اور اس حوالے سے دہلی کی عدالت میں کیس کی سماعت کے دوران آج عدالت نے ریمارکس دیے کہ ٹویٹر کی جانب سے آئی ٹی قوانین کی خلاف ورزی کی صورت میں حکومت ٹویٹر کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے۔ نئے آئی ٹی نیموں پر بھارت سرکار سے سیدھی تکرار۔ بھارت میں خود کو من مرضی کا مالک مانے بیٹھے ٹویٹر کو دلی ہائی کورٹ نے صاف صاف شبدوں میں سمجھا دیا ہے کہ نئے آئی ٹی نیموں پر اسپشٹ جواب لاؤ ورنہ مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ کورٹ اب ٹویٹر کو کوئی پروٹیکشن نہیں دے سکتا۔ سرکار ٹویٹر کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینے کے لیے سوتنتر ہے۔ یعنی آنے والے دنوں میں اگر ٹویٹر کو بھارت سے دیش نکالا کا نوٹس مل جائے تو حیرانی کی بات نہیں ہوگی۔ دلی ہائی کورٹ کی ٹپڑیاں تو یہی اشارہ کرتی ہیں۔ 26 فروری کو نئے آئی ٹی نیموں کے نوٹیفیکیشن کے بعد کیندر سرکار نے ٹویٹر کو غلطی سدھارنے کے لیے 3 مہینے کی مہلت دی تھی، لیکن ٹویٹر نے بھارت کے قانون ماننے کے بجائے بھارتی قانون سے ہی کھلواڑ شروع کر دیا۔ بھارت کے قانون سے کھلواڑ کرنے کا خمیازہ ٹویٹر کو بھارت میں انٹرمیڈیری یعنی بچولیے کا درجہ کھو کر چکانا پڑا، جس کے بعد اب اس پر بھارتی قانون کے تحت کیس درج ہو سکتا ہے۔ لیکن جس طرح ٹویٹر بھارت میں منمرزیاں دکھا رہا ہے، اس سے ایک بات تو صاف ہے کہ بھارت میں ٹویٹر کا بھوش کوئی زیادہ اجول نظر نہیں آتا۔ دوسری جانب ناقدین کہتے ہیں کہ آئی ٹی قوانین کے حوالے سے مزید سخت ماحول کے باعث غیر ملکی آئی ٹی کمپنیز کا بھارت میں کام کرنا مشکل ہو جائے گا، اور یہ کہ انڈین حکومت ٹویٹر کو ایک مثال بنا رہی ہے تاکہ تمام غیر ملکی کمپنیز کو پیغام دیا جا سکے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارتی حکومت کے نئے آئی ٹی قوانین کے خلاف بھارت کی سرکاری نیوز ایجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے دلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ ایجنسی کہتی ہے کہ وفاقی حکومت ڈیجیٹل نیوز میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس مقصد کے لیے جو ضابطہ اخلاق بنایا گیا ہے اس میں استعمال کے الفاظ میں بہت زیادہ ابہام ہے۔ اس پوری صورتحال بھارت میں فیس میڈیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن، اس پہ بات کرتے ہیں، اس کے پاکستان میں اثرات اور اس سے منسلک دوسرے امور پہ ہمیں جوائن کریں اسامہ خلجی جو ڈائریکٹر ہیں بولو بھی، جو کہ آرگنائزیشن ہے، ایک نان گورنمنٹ آرگنائزیشن جو کہ اظہار رائے کی آزادی پہ یقین رکھتی ہے۔ بہت بہت شکریہ اسامہ خلجی صاحب۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت سوشل میڈیا پر شدید قدغن لگا رہی ہے اور اس کو اس سلسلے میں کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہے اور نہ ہی اس قسم کی کوئی اس کو تھریٹس ہیں ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی جانب سے، جو اگر کبھی پاکستان جیسے ملکوں میں ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں گویا کہ ایک طرح سے یہ جو ایک آزادی کا دور تھا سوشل میڈیا کا، یہ گھٹنے ٹیک رہا ہے کم از کم ہمارے پڑوس میں اور اس ملک کو جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، اور یہ میرے خیال سے ایک بہت گمبھیر حالات جو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ
کہ ایک طرف تو بھارت اپنے آپ کو جمہوریت مانتی ہے، لیکن دوسری جانب آپ دیکھتے ہیں کہ مودی سرکار اس طرح کے ایکشنز لے رہا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ ایک آمر ہو، ایک ڈکٹیٹر ہو۔ لیکن اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ٹویٹر ابھی کیوں اس طرح کے اقدامات لے رہا ہے۔ تو جنوری اور فروری میں جب امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پارلیمنٹ پہ اٹیکس کیے، کانگریس پہ اٹیکس کیے، تو اس کے بعد ان کی جو ٹویٹس تھی ان ٹویٹس کو ٹویٹر نے ہٹایا اور پھر ٹرمپ کا پورا اکاؤنٹ بھی انہوں نے سسپینڈ کر دیا تھا۔ اور میرے خیال سے اس کے بعد سے ٹویٹر پہ پریشر ہے کہ دیگر ممالک میں بھی وہ اس طرح کے اقدامات لیں۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے بی جے پی حکومت کے اکاؤنٹس پر جو ہے ڈس انفارمیشن کا لیبل یا مینیپولیٹڈ میڈیا کا لیبل لگایا، تو پھر حکومت کو، بی جے پی خاص کر حکومت کو بہت زیادہ غصہ آیا اور انہوں نے ٹویٹر کے خلاف اس طرح کے ایکشن لینے شروع کر دیے۔ تو اس سے ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ایک جانب تو ہمارے پاس طاقتور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اور دوسری جانب طاقتور حکومتیں ہیں، اور ان کے درمیان میں ایک جھگڑا سا شروع ہو گیا ہے دنیا بھر میں اور انڈیا میں اور یہ جو اس وقت جو یہ جدوجہد یا کشمکش ہے انڈیا کی، یہ تو اس کے تو کانسیکوینسز پوری دنیا میں ہوں گے آبویسلی، کیونکہ جب بھارت جیسا ملک جو نہ صرف خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے، پورا مغرب اس کو مانتا ہے، اس کو اس حوالے سے کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہے، اس کو اس حوالے سے کسی سینکشن کا، کسی بھی قسم کا امریکہ کی جانب سے یا مغرب کی جانب سے کسی دباؤ کا سامنا نہیں ہے، اور وہ آسانی سے نہ صرف یہ کہ ٹویٹر بلکہ فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بالکل رون کے رکھ رہا ہے۔ اور ایک بار یہ چیز وہاں پہ اسٹیبلش ہو گئی تو پھر دنیا میں کون سا ملک جو ہے وہ اس قسم کی آزادی کو الاؤ کر سکتا ہے پھر؟ بالکل، اور یہ ہمیں جو ہے اسی لیے اس کو کلوزلی دیکھنا چاہیے۔ لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ ٹویٹر جو ہے کافی زیادہ ریزسٹنس کر رہا ہے۔ انہوں نے کورٹ میں بھی آرڈر دیا ہے، اور جب پچھلے کچھ مہینے ان کے آفس پہ ریڈ ہوا تو پھر زبردستی ان سے کچھ مواد ہٹوایا گیا سوشل میڈیا سے، تو ٹویٹر نے پھر ایک سٹیٹمنٹ جاری کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ ہمارے پرسنل اور ہمارے دفاتر میں لوگوں پر دباؤ آیا پولیس کی طرف سے، تو تب ہم نے یہ اقدامات لیے ہیں۔ اور دوسری جانب ٹویٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے کورٹ میں، سپریم کورٹ میں اپلیکیشن درج کی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی آئین میں جو اظہار رائے کا حق ہے وہ حکومت وائلیٹ کر رہی ہے اور اس کو روکنا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں ٹویٹر کو جو ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا کو بھی فالو کرنے کی ضرورت ہے، اور جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس میں یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس ہے اور ICCPR ہے اقوام متحدہ کا، اس میں آرٹیکل 19 اظہار رائے کے کچھ جو ہے شک دیتا ہے۔ اور اگر ٹویٹر اس طرح جو ہے حکومتوں کی ریکویسٹ پہ کانٹینٹ ہٹاتا رہے تو بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی کرے گا، اور یہی بات جو ہے میرے خیال سے حکومتوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے جو آئین ہے وہ بھی بین الاقوامی جو اسٹینڈرڈ ہیں اسامہ صاحب، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس قسم کے اقدامات پاکستان میں ہوتے یا اس قسم کی مثال کے طور پہ ٹویٹر پر پولیس کا ریڈ ہوتا یا یہ کہ اس قسم کے اقدامات حکومت پاکستان کرتی تو ایک آفت کھڑی ہو جاتی۔ یہ پلیٹ فارمز فوراً کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں بالکل اپنی سروسز بند کر دیں گے جب بھی اس قسم کی بات ہوتی ہے، تو وہ جو ان کا رسپانس اور ریاکشن اور جو آؤٹریج ہوتی ہے وہ ہم دور دور تک بھارت میں اس انداز کی نہیں دیکھ رہے، نہ ان کی، نہ مغرب کی، نہ ان ممالک کی جو کہ ان معاملوں کے چیمپئن سمجھے جاتے ہیں۔ میرے خیال سے آپ اگر بین الاقوامی میڈیا میں دیکھیں تو اس کو بہت کلوزلی فالو کیا جا رہا ہے، اور مودی کی کافی ریپوٹیشن بھی اس پہ خراب ہو رہی ہے۔ اور دوسری جانب پاکستان میں جب ہم دیکھیں تو پاکستان بھی مودی سرکار جس طرح کے قواعد لایا ہے اسی طرح کی قواعد سوشل میڈیا رولز کے شکل میں پاکستان میں لانے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ کنسلٹیشن شروع کی، اور ابھی امید یہی ہے کہ پاکستانی حکومت اس مثال کو دیکھتے ہوئے سوشل میڈیا کمپنی کے قوانین بہتر کرے گا۔ مگر یہ بتائیے کہ کیا جو بولو بھی جو آپ کی بڑی مسترد یہ آرگنائزیشن ہے، تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کیا کسی قسم کی کوئی اس پہ اوور سائٹ نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے کسی شخص کی، کسی ادارے کی، کسی مذہب کی، کسی خاتون کی، کوئی بھی کسی قسم کی ہو تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو تجویز کرنا پڑے گا نا؟ مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ بھی ہو جائے آپ ان کو پوچھ نہیں سکتے یا اس شخص تک نہیں پہنچ سکتے جو اس کا ذمہ دار ہے۔
بالکل بھی نہیں. اور ہمارا جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے اس میں کافی اس طرح کلازز ہیں جو سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرتے ہیں, جو کافی سوشل میڈیا پہ جو جرائم ہے ان کے خلاف پروٹیکٹ کرتے ہیں پاکستانی شہریوں کو. لیکن اسی کچھ جو اس کی شکیں ہیں قانون کی وہ کافی پرابلمٹک ہیں, جس طرح سیکشن 37 ہے جو ان لافل آن لائن کانٹینٹ ہے, جس میں وسیع ترین پاورز جو ہے دیے جا رہے ہیں حکومت کو کانٹینٹ سینسر کرنے کے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر کافی اقدامات ہیں اور کافی کلازز اس قانون میں آلریڈی موجود ہیں, ٹیررزم سے ریلیٹڈ, پورنوگرافی سے ریلیٹڈ, بچوں سے ریلیٹڈ, ڈگنیٹی سے ریلیٹڈ اور ہیٹ اسپیچ سے ریلیٹڈ. تو میرے خیال سے ان کو جو ہے نافذ کرنا چاہیے اچھے طریقے سے, جن کو لوگوں کا جو ہے ان کے خلاف زیادہ کیسز ہوتے ہیں ان کیسز کو جلدی جو ہے دیکھنا چاہیے, لیکن یہ نہیں کہ آپ ایک سیاسی طور پہ سینسرشپ کریں, جس طرح آپ انڈیا کی حکومت کو دیکھتے جا رہے ہیں کہ وہ سیاسی طور پہ جو ہے سینسرشپ کر رہی ہے, اپوزیشن کو خاموش کرنے کی کوشش کر رہی ہے, جرنلسٹ کو خاموش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس قسم کے قواعد جو ہے پاکستان کے مفاد میں بالکل نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل یقیناً صحیح بات ہے. بہت بہت شکریہ اسامہ خلجی بولو بھی ہمارے ساتھ تھے. خبر سے بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. بالآخر حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ فی الحال کم از کم جو قومی کارپوریشنز ہیں ان کو خریداری کے لیے, ٹھیکوں کے لیے پیپرا کے راستے سے نہ جانا پڑے, اور فی الحال اس کو اس کے قانون کو فراہم کیا ہے ان سودوں کے لیے, ان ٹھیکوں کے لیے جو خود ریاستی ادارے قومی دوسری کمپنیز سے کر رہے ہوں, یعنی کہ NLC, FWO یا دوسری جو قومی کمپنیز ہیں, کم از کم ان کو تو پیپرا سے آزاد کر دے. اس قسم کی مسائل کی وجہ سے, چاہے وہ پیپرا سے ریلیٹڈ ہوں, چاہے وہ نیب سے ریلیٹڈ ہوں یا عدالتی معاملات سے ریلیٹڈ ہوں, معاہدے دیر ہو جاتی ہے اور جو منصوبے ہیں ان میں اتنی اوور رن ہو جاتی ہے کہ وہ 2 گنا 3 گنا مہنگے ہو جاتے ہیں. اس معاملے سے نمٹنے کا یہ بڑا ایک اچھا قدم ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد.